آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں اور پیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو ہماری تربیت فرمائی ہے آپ حضرات کو یقیناً وہ رنگ نظر آ رہا ہے کہ جیسے پیر صاحب نے اہل بیت طہار کی عقیدت و محبت اہل علم اور اہل صحبت اور تلامذہ کو سکھائی ہے اللہ کی اس کائنات میں وہ کہیں مثال نہیں ملتی یہ پیر صاحب کا کمال ہے اور پیر صاحب کی کرامت ہے کہ جو بھی ان کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے وہ ہر لمحہ علی 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 میرے محترم حضرات مجھ سے قبل علماء کرام نے اہل بیت طہار کی مناسبت سے بڑے بڑے عظیم خطابات فرمائے ہیں اور آج اس پرفتن دور میں ہر آدمی جو اس کا جی چاہتا ہے وہ گفتگو کر دیتا ہے اور ایسے ایسے دنیا میں بدبخت لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ جن لوگوں نے بڑے بڑے منصب پہ رہنے کے باوجود بھی جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یا حضرت زہرا کے بارے میں یا مولا علی کے بارے میں یا مولا علی کے باپ کے بارے میں زبان دراز کی ایک بدبخت آدمی ہے لوگ تو اسے مفتی اعظم کہتے ہیں اور جس آدمی نے 19 سال رویت حلال کمیٹی کا وہ چیئرمین رہا ہے اور کسی وقت بھی ٹائم میں اسے چاند بھی نظر نہیں آیا اور یزید ایسا بدبخت آدمی ہے کہ اگر یزید کے بیٹے سے بھی کوئی آدمی گفتگو کرے اور یزید کے بیٹے سے بھی کوئی آدمی اگر سوال کرے بھائی میرا باپ یزید کیسا تھا تو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ جب 40 دن وہ اپنے باپ کے ممبر پہ بیٹھا تھا اور 41 میں تھے اس سال میں یہ کہا یہ ممبر اس تخت پہ میں نہیں بیٹھ سکتا کس لیے کہ اس ممبر پہ جب میں بیٹھتا ہوں تو خون حسین پہ ظلم مجھے نظر آتا ہے جس آدمی کے بیٹے کو اپنے باپ کا تو ظلم نظر آ گیا لیکن اس بدبخت کو 14 صدیوں بعد ایک وقت بھی چاند بھی وقت پہ نہ دیکھ سکا لیکن یزید کی برات بیان کرنے میں یہ کہتا ہے کہ مجھے تو آج تک یزید کے بارے میں کوئی پتہ نہ چلا کہ اس نے مولا حسین پہ ظلم کیسے کیا میں کہتا ہوں اگر دل کی نگاہ سے تو دیکھ تو پھر تمہیں یزید کا بیٹا بھی بیان کرتا نظر آئے گا اس لیے انہوں نے عجیب لوگ ہیں ہمارے سنت بھی عجیب لوگ ہیں علماء بھی کہ اگر مولا علی کی بات مولا علی کے باپ کی بات آ جائے تو انہیں کوئی ایمان میں شامل نہیں ہونے دیتے اور اگر یزید کی بات آ جائے تو اسے کافر بھی نہیں کہنے دیتے جس آدمی نے حضور پہ احسانات کیے اس آدمی کے ایمان میں شک ہے اور جن لوگوں نے آل رسول کو ذبح کر دیا اس کے کفر میں بھی شک ہے آج اس دور میں میں نے ایک دفعہ امام اعظم ابو حنیفہ کو پڑھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حدیث پڑھا ہے حدیث پڑھاتے پڑھاتے ایک بچے کا گیند بچے کھیل رہے تھے گیند آ گیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس سب بچے کھڑے ہو گئے کہ یہ معزز شخصیت ہے یقیناً آپ حضرات نے سبحان اللہ نہیں کہنا اس لیے کہ میں بات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی کرنے لگا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں کشف الوادی میں حضرت داتا علی میری نے یہ لکھا
آخو سبحان اللہ، دور والا آخو سبحان اللہ۔ معین شاہ صاحب نے فرمانا نا، معین شاہ جی ساڑھے سر دا تاج۔ آپ حضرات معین شاہ دی عمر نہ دیکھو، دیکھو کہ کس آدمی دی جگہ پہ بیٹھے۔ میں جملہ کہنا چاہتا کہ حضور خضر ملت کا جانشین معین شاہ، معین شاہ کی تصویر بھی جو خضر ملت نظر آتا ہے۔ اسی آج سنت نہ لگی، اسی عمر دیکھ کے نہیں مانتے، علم دیکھ کے بھی نہیں مانتے، اسی دیکھنے ہیں کہ کس آدمی کی جائے تدریس اور جائے تصویر اور طریقہ اور روحانیت کس آدمی کا سجادہ نصیب ہے۔ لیکن معین شاہ یہ تھے گفتگو کرنے اور فرمانے ساتھ ہے کہ جس وقت کوئی آدمی اسے سجادہ سجادہ نشین، اس کو پہلے میں پیر سید مزمل شاہ صاحب کی زبان کے جملے سنے تھا اور پیر صاحب فرمانے ساتھ کہ میرے سامنے خواجہ خواجگاں امیر شریعت معلوم کی تصدیق ضرورت ہے امیر شریعت کون ہے؟ نہیں اس طرح پھر میں نے کلیہ مکرم جو تقریب پیر سیال پیر سیال لجپال 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 پیر سیال حیدری چشتیانی دنیا جنہ اگر پیر سیال کا نہ آ جائے تو بندہ خاموش رہے تو میں سمجھنا اس تو بڑی ستم ظریفی گئی دب کے آپ کو پیر سیال دب کے دیکھا پیر سیال یہ سمجھو جس طرح میں گفتگو اگر چلانا نگر تو آنے قریب آ جائے دب کے بولو پیر سیال نام خاتوانو یاد دینے کا دب کے سبحان اللہ کو تو اڈی آواز مدینے جائے گی، میں نہ مدینے نہ پوچھو پیر سیال کو نہ پوچھو پیر سیال لجپال لجپال اور یہ میرا یقین بھی تھا کہ حضور خضر ملت اپنے میں ہزار میں پیر سیال کا نام سن کے خوش ہوتے میں انہوں کی زندگی کا مشاہدہ کرتا ہے سفر دے اندر حضر دے اندر گھر دے اندر بار دے اندر اور سیال شریف کی گجرانے بھی لاہور بھی اسلام آباد بھی جس جگہ کے بھی میں دیکھیا پیر صاحب کہ پیر سیال کا نام ہے پیر سیال کے نام کی وجہ تو حضور خضر ملت اپنی جگہ سے بھی نہیں سکتا ہے خوش ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے قریب گھیرا گھریا بچے رک گئے میں عرض نہیں کرنا چاہنا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا دادا علی اجمیری نے لکھا تھا شلوات کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو خطا علی مکان نہیں سبحان اللہ دادا صاحب لکھتے ہیں دادا علی اجمیری اور سید الطائفہ امام الاولیاء حضرت دادا علی اجمیری نے فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کرو خطا عمران نہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے اللہ گالے بیٹھے گیندہ کے گریا ایک بچہ بڑی بیتانے نہ گیا اور بڑے عجیب انداز لڑکیا جا کے گر گیا ایک آدمی نے میدان ہی لینا چاہتا اس آدمی نے غور کیا دیکھا اس بچے کے چہرے کی طرف اور دیکھا تو بعد ہوتا پیچھا پیچھا چل رہا ہوتے گھر تک پہنچے انہاں پوچھو سوال کرو کہ کیوں وہ کہتے ہیں جیڑا امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ کے اندر بیت بھی نہ لاوے اس بچے نے حلال دعوے ہونے شک پیدا ہو جاتا ہے جیڑا زہرا باپ کی بیت بھی کرے میرے تو قبل علیف تیر صاحب علامہ اقبال نے شیر پڑھ دے سکتے کہ علامہ اقبال تینہ شیرہ کے اندر ترائن نسبت حضرت زہرا باپ کے بیان فرمائیاں لے کر کبھی آلہ حضرت نبی پڑھو اور حضرت امام اہل سنت نے پڑھو علامہ اقبال کی حضرت نبی سلام پیش کرو اور حضرت آلہ حضرت نے ایک شیر بھی نہیں کیا تین شیر بھی نہیں کہے آلہ حضرت نے ایک مصرے کے اندر حضرت زہرا باپ
لگاؤ فترہ میں ضمنہ فتح احمد رضا صاحب بیٹھے ہیں، صفدر رضا صاحب بیٹھے ہیں، پیر مزمل شاہ صاحب بیٹھے ہیں، معین شاہ صاحب بیٹھے ہیں، شمسی صاحب بیٹھے ہیں، ظفر اقبال فاروقی صاحب بیٹھے ہیں، علی صاحب بیٹھے ہیں، علماء پڑھ کے سنانے نے فتاوی عالمگیری 500 علماء ہند فتاوی عالمگیری اور فتاوی عالمگیری کے اندر میں کہنا اگر پڑھنا نہیں تو زمین پوش کر دیا، اگر پڑھنا نہیں تو دریا برد کر دیا، اگر پڑھنا نہیں تو نقوش ختم کر دیا۔ 500 علماء ہند نے فتویٰ جاری کیتا، کہنے لگے کہ اگر کوئی آدمی حضور علیہ السلام نے نانان پاک کی توہین کرے، توہین بھی دور کی جائے، کہنے نے مذکر کو مونس والا سیغہ استعمال کرے، توہین نہیں، توہین والی دور کی جائے۔ کبھی سوچنا کہ کیا حضور دے نانان حضور دے جسم کا حصہ، حضور علیہ السلام نے نانان پاک کے حضور دے قدمہ لالوات ہوئے، اور علماء بیان کرتے ہیں کہ نانی نبی یہ لوہائی لوٹھوار، کہنے لگے کہ اگر کوئی آدمی حضور دے نانان کی توہین کرے تو کہنے لگے کافر ہو گیا، اور کہنے لگے من شک بھی کفر ہی فقط کفر، یہ نہ ہوتے کفر میں شک کرے وہ بھی مسلمان ہی رہنا۔ حضرت زہرا پاک دے متعلق عجیب معاملہ ہے، مگر دے آ جاؤ تے نانین دی توہین بھی کفر ہے، اگر نہ بنو تے حضرت زہرا پاک کی توہین بھی کر جائے۔ میں فروغی صاحب ایک آدمی نے ملو کیا کنز العلماء، میں کہا بیٹا کنز العلماء نہیں، کنز العلماء کو کنیز العلماء بھی پڑھ دیا کہ نہیں لگتی، اور بدبخت آدمی میں کہنا تیری زبان کے اندر لغت کیوں نہ آئی، اور زمین عرض کیوں نہ گئی، آسمان تو پتھر کیوں نہ برسے، جس وقت اس مخدوم والے کائنات کو حضرت عمر مومنین عائشہ صدیقہ فرما دیا نے، نو فتویٰ اللہ حضرت اعلیٰ حضرت فرما دے نور بنت نور زوج نور ام نور پھر آپ فرما دے نور۔ اعلیٰ حضرت یہ شخصیت رو 5 مرتبہ نور فرمایا ہے، یہ بھی کلام نہیں روکیا۔ اعلیٰ حضرت فرما دے خون خیر الرسول سے حجر کا آخڑو سبحان اللہ، زور بولو سبحان اللہ، ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ، اللہ کے پیارے رسول کی پیاری بیٹی کی عظمت امام احمد رضا بیان کرتے ہیں، اور امام اہل سنت بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نور بنت نور زوج نور ام نور، پھر فرماتے ہیں نور 5 باری نور کیا حضرت ہے، اور پھر فرماتے ہیں خون خیر الرسول سے جرم انہاں دا بھی اتنا نہیں۔ تاریخ پڑھے کوئی آدمی جس وقت بنو امیہ دیا تجوریاں کھلیاں اور بنو امیہ کے ٹکڑیاں کے لوگ پڑھنا شروع ہو گئے، اور بنو امیہ کے تذکرے کرنے شروع ہو گئے، بنو امیہ نو اپنا راہ بننا شروع ہو گئے، اور تجوریاں کے منہ کھلے۔ سب نالوں پہلے سب کیتا تے حضرت مولا علی کے، سب نالوں پہلے سب کیتا تے مولا علی کے، آج بھی انہوں کی ضروریت۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ ساڑھی جماعت بڑی کامیاب ہے، معین شاہ جی مزمل شاہ صاحب کہتا ہے کہ ساڑھی جماعت بڑی کامیاب ہو گئی۔ میں کہہ دیا اچھا تھوڑی جماعت کی کامیابی کی ہے، کہنے لگی ہر گھر میں دیکھو ساڑھا گلا، کمال صاحب بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ کمال ہو، ہر دکان پہ ساڑھا گلا، بھائی ہر مدرسے میں ساڑھا گلا، ہر
تو سا شروع تو بنو امیہ کی تجوریاں شو اوتیاں کی طرح کرا سکیا اور اہل بیت تو حال میں پاورا سکیا آج بھی کامیابی اگر ہے کہ حضرت زہرا بات کرتے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ حیدر، نعرہ حیدر، سبحان اللہ، اور جا کر مراقبہ کرو پیر خضر شاہ صاحب نے میدان آستانے آیا کون کا حضرت زہرا پاک کا سزا سادات یا تعویذہ میں اثر حضرت زہرا پاک کے توسط نال پیرانی احکامات کے اندر شفا حضرت زہرا پاک کے ذکر دی برکت ہے اور جوانی ایمان حضرت مولا علی نے کرے دولت حاصل کرنے نظریہ جڑا مولا علی کے دروازے تو ہٹ گیا دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوے گا اور آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوے گا اس بات سے کہ مولا علی ایک سلسلے میں نہ میں یہ سلسلہ چشتی ہے وہ سلسلہ نقشبندیہ چار سلسلے روحانیت قادریہ چشتیہ سورورگیہ نقشبندیہ ترائے سلسلے چشتیہ بھی سورورگیہ بھی قادریہ بھی یہ جانتی انتہا حضرت مولا علی تھے داؤ کے بولو انتہا مولا علی اگر سلسلہ نقشبندیہ نے چھیڑو دینا تے حضرت امام جعفر صادق تو بغیر وہ بھی مکمل نہیں ہوئے ایڈا مطلب ہے سلسلہ نقشبندیہ ہوئے پھر بھی آل رسول سلسلہ سورورگیہ ہوئے پھر بھی آل رسول سلسلہ چشتیہ ہوئے پھر بھی آل رسول اور سلسلہ قادریہ ہوئے پھر بھی آل رسول کو بغیر آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور ایک بدبخت آدمی ہے ذلیل آدمی ہے آنے نے پیر صاحب ہوندے نانوان میں تے نانوان نہیں صاحب آنے نے بھی میں سنیا امیر حمزہ شاہ صاحب نے بیٹے دا کلام شاہ جی لگتے اسنین تو لگ کے مزمل شاہ صاحب تک پیر چراغ شاہ صاحب تک جس میں سید تو شروع ہو گئے وقتا تو سب بنا کی تھے میں خوش ہویا اس بچے اور پیر چراغ شاہ صاحب تک 4 نسل جس علاقے کے اندر میں اپنی کیفیت کو دسنا گل ختم کریے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مدرسے کے اندر شرح پڑھائی جاتی ہے نا پڑھائی جاتی ہے منطق پڑھائی جاتی ہے فلسفہ پڑھایا جاتا ہے حق میں پڑھایا جاتا ہے معالیت پڑھایا جاتا ہے ادب پڑھایا جاتا ہے اصول پڑھایا جاتا ہے میں کہنا 7 مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے کبھی یہ بھی سوچو کہ خضر ملت درس میں کی پڑھایا جاتا ہے سرفنا منطق و فلسفہ ادب معالیت و اصول سفر لیکن خضر ملت کا یہ خاص ہے کہ یہ تھے اہل بیت کی محبت بھی بڑھائی جاتی ہے اور سرکر بڑھائی جاتی ہے کہ جس طرح کسی لوگوں نے نماز سکھائی اس طرح مولا علی کی محبت بھی سکھائی جس طرح تو روزہ کی اوقات بیان کرنے مولا علی کی محبت بھی بڑھانی ہے حسنین کی محبت بھی بڑھانی ہے اس بات سے کہ نجات حسنین کی محبت دے آتا ہے ورنہ حضرت امام مالک کو پوچھو حدیث مبارکہ پڑھانے یا کرتا حضرت امام مالک کھڑے پھر بیٹھ گئے پھر کھڑے ہوئے
سوال کیتا کہ اے امام مالک تو اتنے بڑے محدث ہو، ایک کسی مدرسے دا شیخ الحدیث نہیں، ایک مسجد نبوی دا شیخ الحدیث، مسجد نبوی دا شیخ الحدیث حضرت امام مالک پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہوتے ہیں، شاگرداں نے ہن کئی لوگاں نوں علم دا فائدہ ہویا، یہ سلسلہ چلی کیتی ہے۔ میں بیٹھ کے کمرے کے اندر گفتگو کر دیا، میں کنیکٹ کا ایک مولوی دا سنیا کہندا کہ فلاں رضوی امام احمد رضا بریلوی دی وجہ تو رضوی نہیں، امام علی رضا دی وجہ تو رضوی لکھتے ہیں اور رافضی نے۔ تساں میری گل جڑی یہ کرنا نہ سنی بھی نہیں، جس وقت فتنے اس طرح دے جنم لین دے تے انہاں فتنیاں دا علاج سادات دے منن والے جان کہنا حضرت امام علی رضا دے وجہ تو رضوی نے اور رافضی نے۔ میں کہنا کبھی اعلیٰ حضرت کی قبر تے جا کے مراقبہ کر کے پوچھ کے تیرا نام احمد رضا کیوں رکھا گیا، تیرے باپ کا نام کی کیوں رکھا گیا، تیرے دادے کا نام کی کیوں ہے، ورنہ پھر انسان لائی جائے لکھی کتاب والے بڑے لیا اور یہ اندر انہیں نکل کیتا ہے کہ امام احمد رضا خود بھی رافضی، ایدہ باپ بھی رافضی، ایدہ دادا بھی رافضی۔ اگر رضوی لکھن دی وجہ تو امام علی رضا رافضی نے اللہ کی یہ زمین سے سنی بھی آیا اور میرے محترم حضرات آج بھی کامیابی سادات کے دامن نالے، کل بھی کامیابی سادات کے دامن نالے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کی اس زمین کا حسن کیسی بلائے، فرمایا آسمانہ کا حسن ستاریاں کا، فرمایا اس زمین کا حسن ہے میری اولاد کا۔ جس وقت تک میری اولاد جو ایک فرد بھی اللہ کی یہ زمین پہ موجود رہے گا، فرمایا اس وقت تک اللہ کا یامت بھی برپا رہے گا۔ دعائیں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ لوگوں کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور حضور خضر ملت اور پیر سید چراغ شاہ صاحب کا پیغام کو سانو سب کو مستفید فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس مرد مجاہد مزار پاک پہ کروڑ رحمتہ نازل فرمائے کہ جس شخصیت نے سب کا سانو اہل بیت اطہار کی محبت پڑھائیے اور سکھائیے اور کر کے دکھائیے۔ میں ہزار پریشانیاں کے اندر بھی دیکھے ہیں کہ پیر صاحب جس وقت اسٹیج کے جلوہ گر ہوئے نے ہزار جگہ پہ دیکھے ہیں کہ لوگوں نے، میں دیکھا اس اپنے ماحول کے اندر جنہ لوگوں نے پیر صاحب کو رافضی کیا، میں دیکھے جنہ یہ بھی کیا کہ پیر صاحب اندروں رافضی، میں انہاں لوگوں نے بھی دیکھا، لیکن پیر صاحب نے مزار پاک پہ آج میں گواہی دینا چاہنا، قسم اور آبادی تنہائی کے اندر بھی، خلوت کے اندر بھی، جلوت کے اندر بھی بیان کر دینے کہ حضور خضر ملت کا عقیدہ کل بھی سچا سی آج بھی سچا ہے، کل بھی پیر خضر صاحب کا عقیدہ آج بھی عقیدے۔ اس بات سے یہ زمانہ گزر جانا ہے لیکن بندے کیا خدمات یاد رہنی ہے۔ میں کہنا ہے سنت دے پیرو خضر حسین جنہیں احسان ہے پڑھوانے رسول، آج بھی پتہ چلے گا کہ سید میں پورے حیدری کس طرح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ لوگوں کی حاضری قبول فرمائے اور اس آستانے میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ شاد و آباد فرمائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آواز نہیں کر لگا، کوئی پریشان نہ ہوئی ہو، بات کرنے والے ساڑھے کوڑے موجود بنے۔ ساڑھے لنگر دے انتظامیہ نے پیر سید غلام دستگیر شاہ صاحب جنہیں پیر شبیر شاہ صاحب میرے برادر اکر میں اللہ وصال پاک ہو گیا ہے، انہوں نے صاحبزادے نے وہ قانون یہ بھی گل آ گیا جی کئی بندے شوگر کے مریض نے انہوں کا بھی دھیان رکھیو بھی لمحہ کام نہ ہوئے، روٹی بھی تیار ہے، لنگر بھی تیار ہے۔
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹ ਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਣੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਨਾਨਾ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜੇ ਚਾਹੋ ਹਾਈ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਰ ਮੋਈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫੱਸਰ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਬਲਾ ਸ਼ੇਖ ਉਲ ਇਸਲਾਮ ਪੀਰ ਰਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹੈਦਰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਜਾਨ ਕਿਬਲਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੌਕ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਤਖੀਅਤ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਲਮਾ ਦਾ ਸਟੇਜ ਦਾ ਇਹ ਮੁਈਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਜਿतने ਉਲਮਾ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਲਾਮਾ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਕਿਕ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਝਲਕ ਤੇ ਵਿਖਾਣੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੂੰਹ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਿਆਜ਼ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛੜੋ ਕੋਈ ਸੁਸੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਯਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਆਤ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਝੋਕਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਗਣਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਗੋ। ਮੈਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਵਰੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਿਲ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਰਗੜਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬਹਾਰ ਆ ਜਾਓ ਮੂਮਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਚਿਹਰਾ ਮੁਰਝਾ ਜਾਓ ਬੇਈਮਾਨ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਲੀ ਸੁਣੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੀਰ ਹੈ ਸਮਝੋ ਇਹ ਹੀ ਮੂਮਿਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਰਝਾ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਕਰੇ ਸਮਝੋ ਵੱਡਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਾਮੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੀਰ ਇਹ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਤਸੀਮੇ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਦੋਜ਼ਖ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਯਾ ਰੱਬ ਸੱਲਮ ਉਮਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲ ਸੇ ਰਜ਼ਾ ਅਬ ਵਜਹ ਕਰਤੇ ਗੁਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਹੈ ਰੱਬ ਸੱਲਮ ਸਦਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹਨੇ ਭਾਂਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ वजह की माने और वजह की माने वजह किसको कहती है बंदा अपने इख्तियार नहीं भंगड़ा पाए या उंगलियां उठाए या नका उठाए वजह की कैफियत यही है। आला ने कहते पुल सिरात ओ वालन बड़ी के दरवार पे दे 500 साल ऊंचे ना लाए ते 500 साल का बंदा लाए एडा बरीक एडा दे वाने पुल से लगा अब वजह करते गुजरिए कि है रब सल्लम सदाए हजूर की दुआएं लेकर हजूर मंदिर मेरा अली दो को मुखातब करके कहेगा वो दुआन दे तेरा रख ले तेरा। इसलिए ऐसा करना चाहिए जिस सैयदजादे को मैंने बुलाया है ये मेरे प्यार वाले हैं मोहब्बत वाले हैं और ये वाज सैयद है जो शायर भी है आवाज भी खूबसूरत है पढ़ते भी खूबसूरत है लिखते भी खूबसूरत है। और इस वक्त जो मौलाए कायनात के बाबा के बारे में पढ़ते हैं वो पक्के मोमिन हैं जो मानते हैं वो पक्के मोमिन हैं। अगर बाबा मौला का बाबा मोमिन नहीं तो फिर कायनात में कोई मोमिन है ही नहीं। जिसने नबूवत को गोद में खिलाया सीने पर लटाया अगर वो मोमिन नहीं अंदर बास काले साल नमाज बाकी ने कलमा दी किधर कोई शब्द में कितने कलमा पढ़े तो कदों पढ़िया। मेरा इनसे सवाल था उलमा से कि इधर रावी कौन है ना कलमा नहीं पढ़िया ये दे बुजुर्ग गफारी नहीं
ابو ہریرہ میں کہ وہ 8ویں ہی مسلمان ہوئے نے یہ گلاں کرنے والی نہیں تواڈے والی نہیں یہ رومال یہ گلاں نہیں لیکن جس بندے کا میں اعلان کرنا چاہنا وہ بندہ شاعر بھی ہے سید بھی ہے کاظمی بھی ہے امام موسیٰ کاظم دا لخت جگر ہے امام موسیٰ کاظم دی ذات ہوئے جڑا غصے نوں پی جاندا ہے جی تے امام جاب شان دا لخت جگر ہے تے میں نوں کہاں گا جناب تساں حضرت ابو طالب علیہ السلام دا بھی کلام سنانا ہے تے مولا علی علیہ السلام دا بھی کلام سنانا ہے تے محبوبہ کائنات دی بارگاہ میں لانا پیش فرمانا ہے یہ 3 تواڈے معذور ہیں تے پھر دے بعد خطاب نے وہ بھی 5-5 منٹ سننے نے وہ دے بعد لنگر شریف کا اہتمام ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے سی کہ 3 بجے تک تانوں 3:15 تک لنگر بھی پیش کر دیے تے نماز ظہر بھی پھر ادا کر دیے سارے راضی ہو ہاتھ کھڑے کرو جی راضی ہو کیمرہ مارو سارے راضی نہیں پائی اللہ آپ کو سلامت رکھے میں چاہتا ہوں کہ اپنی سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی جو شاعر بھی ہیں اور درس سے سرکار کا ذکر کرتے ہیں بیٹھے وہ اپنی کفیت میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات مولا کائنات کی ذات اور سیدہ کائنات کی ذات آگے پھر کی اولاد ہے ساری وہ سب بھی جا جائیں گے یہ تینوں کلام سنا چاہتا ہوں کہ دسے بھی جاگ کے سنیوں اٹھ کے آنا نظرانہ پیش کرنا اس بات نہیں کہ پھر تو آڑیا پیسے دے سید راج کیا ہے انگلینڈ تھی بڑے نوٹ کما کے ہے سید کھانی یہ کوٹھی آنے نمی پائی نہیں دوسرے سوچی پہلے ہو یار کوٹھی وہ بابا ایک بنا کے گئے تھا نہیں کہا کہ پھر بنائی نہیں تو یا اللہ بادشاہ 2 کوٹھیاں ہو گئی ہیں بابا یہ لولاد کے مالک ہے کوٹھیاں کیا ہوتی ہیں سید لولاد کا مالک ہے بننے تو آڑے کہ مالک اسی تو میں کوئی بڑے آئے میرے یار کوئی آئے میں خود انہوں لے گیا پر بابے بھالے بجار دا کمال سے بڑا چلتا تو میں کمال بھی لے گیا میں کہا مجھے کمال چو بننا وہ گنے پڑے تو بابا بالا پر زندگار کرتا وہ کیڑے میں کہا میں سید مزمن شاہ ہوں شاہ جی تسی کدھر میں کہا پالا جا پتلا جو اسی مالک کا لودا کرے یہ گنے نہیں لواد میں چاہم دے مالک اسی لواد میں گنے تیرے انہیں اگلا میری مرضی پڑھ لو میں سو کرتا گیا بابا مالک اسی ایسا اولاد دے پر زمینہ تو آڑیا نے عرشہ تو آڑی ہے شکر تو آڑی تیرے کو رونق آئیے مسکرائے ہوئے مرجائے بیٹھے جاؤ اب اسی کڑی مصیبت کے چڑھ گئے ہیں نماز خطاب سننا تے بھی جاگنا چاہیے ہے وہ سید زادے دا کلام سنو پیار نال تے سارے اٹھ کے سید جی عمیت نے اعلان بھی کرنا ہے سیدہ سی تیرے نوکرہ سب سیدہ نے نوکرہ اگر سواد آیا تو پھر داد بھی دینی جب سواد آیا تو پھر نعرہ حیدری بھی مار دیں جب پھر حیدر حیدر بولو حیدر 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 صوفی کا یہ نعرہ ہے راضی کی لکار واحد قرار حیدر یہ کرنا ہے تو جب بھی تشریف لیا لگے پیغمبر کا بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب کیونکہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور ان کے ساتھ میرا 23 سال کا تعلق ہے تقریباً اور پیر خضر حسین شاہ صاحب کے ساتھ میرا 44 سال کا تعلق ہے تو وقت جو ہے وہ اتنا ہی ہے کتاب بڑے خوبصورت آپ نے سماعت کر لی ہیں ایک مرکبت مولا کائنات کی بارگاہ میں 2 یا 3 شعر جناب ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں اور سیدہ پاک کی بارگاہ میں 2-3 شعر 10-12 منٹ میں حاضری دینی سے جا کے ایک دفعہ مل کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر دیں خبر پڑھیے صلی اللہ علیہ
چلتے ہیں زمانے والے کیا مجھے سمجھو خفا ہے یہ زمانے کیا مجھے سمجھو خفا ہے یہ زمانے والے پنجتن ہے میری کشتی کو بچانے والے پنجتن ہے میری کشتی کو بچانے والے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ مولا کی بارگاہ میں منگل کے دو چار شیر یہ پچھلے سال 13 رجب کو 13 شام میں نے رابطاتی سب کہے ہیں مولا کی بارگاہ میں جسے حسین کا بابا سمجھ نہیں آتا اور سبحان اللہ کہنے کو بولے تسی مل کے کہو ڈر کے کہو سبحان اللہ جسے حسین کا بابا سمجھ نہیں آتا جسے حسین کا بابا سمجھ نہیں آتا وہ جان لے اسے کعبہ 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 ہے جس کے مولا محمد ہے اس کے مولا علی وہ مولا ہے جس کے مولا محمد ہے اس کے مولا علی تجھے نبی کا یہ جملہ سمجھ نہیں آتا تجھے نبی کا یہ جملہ سمجھ نہیں آتا تجھے نبی کا یہ جملہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ کئیوں
سید بیٹھے ہیں سید کو کہ جھومر میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں انہی سے بغل انہی پر درود پڑھتے ہو انہی سے بغل انہی پر درود پڑھتے ہو تمہارا دین چھپانا سمجھ نہیں آتا بنی امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں کو بنی امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں کو کبھی علی کا قصیدہ سمجھ نہیں آتا کبھی علی کا بنی امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں کبھی علی کا قصیدہ سمجھ نہیں آتا کبھی علی کا قصیدہ سمجھ نہیں آتا تراڑ کہہ دے زبردستی سب سے پیش کر رہا ہوں تراڑ کہہ دے اے جدو علی جمعہ کا میں وہ منظر پیش کر رہا ہوں تراڑ کہہ دے یا در کہہ دے پر یہ بات بھی سن کہ تجھ کو کعبے کا ہنسنا سمجھ نہیں آتا کہ تجھ کو کعبے کا ہنسنا سمجھ نہیں آتا آخری کبھی کا شعر سنیے گا علی علی ہے آج تو کہ گواہی دے نا علی 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 ہے علی علی ہے علی علی ہے تو اصغر کا دیکھ لے اللہ کہ اس گھرانے کا بچہ سمجھ نہیں آتا کہ اس گھرانے کا بچہ سمجھ نہیں آتا وہ شعر جناب مطالب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں گالا میں وہی رکھے یہ بڑے سنیدے لوگوں کا خاندان ہے میں جانتا ہوں گالا نیچے نہیں آنے دیا یہ ذکر علی کے بابا کا ہے علی کا مطلب بولا رب العالم کی شان کو بیان کر سکتا ہے بس ایک پکڑا سنیے میں کہاں ابو طالب میں کہاں
بات کیجئے مختصر بات کیجئے مختصر بات کیجئے حق وہاں ہے جہاں ابو طالب حق وہاں ہے جہاں ابو طالب والے کیا کہتے ہیں آخری تین شعر اوج پر ستارہ ہے بھئی اوج پر ستارہ ہے ہم فاطمہ کے نوکر ہیں ہم فاطمہ کے نوکر ہیں اوج پر ستارہ ہے ہم فاطمہ کے نوکر ہیں نوکر ہے تو کہتے ہیں وہ شرمانے کیوں ہو ہم فاطمہ کے نوکر ہیں ہم فاطمہ کے نوکر ہیں اوج پر ستارہ ہے فاطمہ کے نوکر ہیں خود کو یوں سنوارا ہے ہم فاطمہ کے نوکر ہیں ہم فاطمہ کے نوکر ہیں وہ کوئی صحابی ہو یا کہ تابعی ہو کوئی سب کا ایک نعرہ ہے ہم فاطمہ کے نوکر ہیں ہم فاطمہ کے نوکر ہیں سب کا ایک نعرہ ہے ہم فاطمہ کے نوکر ہیں ہم فاطمہ کے نوکر ہیں آخری شعر پیار کرنے پوچھا جب کسی نے کیا تیرا تعارف ہے پوچھا جب کسی نے کیا تیرا تعارف ہے دل وہی پکارا ہے ہم فاطمہ کے نوکر ہیں ہم فاطمہ کے نوکر بھائی بھائی کو میں کیا کہہ رہا ہوں ہم فاطمہ کے نوکر ہیں اور آدمی تنے کوئی نہ رہے ہم فاطمہ کے نوکر ہیں 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 محترم خوبصورت انداز میں حاضری پیش فرما رہے تھے بلبل مدینہ جناب پیر سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی سیدہ مجدبو بلا تاخیر خطاب ذیشان کے لیے دعوت دوں گا خطیب نقطہ مبلغ اسلام خطیب شعلہ بیان حضرت علامہ ظفر اقبال فاروقی صاحب آپ کے محبت و انار و قبول میں تشریف لاتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات تقریراں ہو گئی ہیں تے ہن اتنی گل دسن والی رہ گئی ہے تقریر میں بڑی سونی بڑی سونی تقریر بڑی زبردست تقریر بڑی سونی کرنا بڑی زبردست تقریر کرنا بڑی چنگی تقریر کرنا سور وچ بھی کرنا گور وچ بھی کرنا نہیں میں گل کرن لگا پھر سن لو میں تقریر کرنا بڑی سونی کرنا
بڑی زبردست کرنا تے بڑی تقریر کرنا. سبحان اللہ. اس سٹیج تے آ کے روایتیں ہی بیان ہوندی ہیں نا. واہ واہ. حدیث دی بھی روایت ہی ہوندی تے روایتاں بیان ہوندی ہیں. اے جڑے میں جملے بولنے نا میں بڑی سونی تقریر کرنا زبردست کرنا باقیاں دا سٹیج سیکرٹری صاحب اعلان کرتے رہن اپنا میں آپ ہی پہ کرنا. کیوں اے گل ایڈی پکی ہے میرے استاد سبحان اللہ. میرے استاد تے ساریاں دے مرشد سبحان اللہ. حضور خضر ملت سبحان اللہ. ساری دنیا کو پتہ ہے میرے استاد نے استاد ایو جے استاد نے وہ جنہ مینوں اے دسیا ہے وہ بے دا نقطہ پتر اتے نہیں لانا تھلے لانا ہے. یعنی میرے وہ استاد ہیں. اے میرے استادہ دی روایت ہے. میرے استاد فرماندے سن اے فروقی بڑی زبردست تقریر کرتا ہے بڑی سونی تقریر کرتا ہے تے بڑی چنگی تقریر کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ دی قسم ہے تو میں گل دساں وہ میرے استادہ کتھے کتھے گل کیتی ہے. پاکستان کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب خطابت ہوئی تے کوئی سالی نہیں انہاں نال ملاقات ہوئی لاہور میں حاضر قرآن گئے تے میں دال سی اندر وڑے تے نال آ جا بچو آ جا آ کے پہلی گل ڈاکٹر صاحب نے دستے اے جناب فاروقی صاحب نے بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں بڑی سونی تقریر کرتے ہیں بڑی چنگی تقریر کرتے ہیں. آکھو نا سبحان اللہ. تے باقی روایتاں تساں سنیاں اے ایڈی پکی روایت ہے اے دے ایتھے ڈھیر سارے توانا تصدیق کرنے والے بندے لب جان دے جڑے آکھن دے واقعی انجے اوڑی اوڑی بندے جاندے پے محفل وچ اٹھدے جاندے نے. پچھلی محفل وچ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب چشتی رحمت اللہ علیہ وہ سن اس واری وہ بھی کوئی نہیں. کمبر شاہ صاحب ہوندے سن شاہ صاحب بھی اللہ نے پیارے ہوئے. ساڈی بزم وچوں لوگ جا رہے ہیں. یہ روایتاں جڑیاں نا یہ لوکاں دے سینے 'چ مضبوط رہنیاں چاہیے. تے اج دی روایت تانوں یہی سنائی ہے فروقی صاحب بڑی سونی تقریر تے میں نے ہن معین شاہ صاحب فرمایا کہ تقریر نہیں کرنی. کیوں میں تقریر میں چنگی کر دینا. انہوں نے آخیا نہیں تو کرنی. کیوں وہ آدھے میں تم منقبت سنانی. آکھو سبحان اللہ. انہوں نے ارشاد فرمایا ہے منقبت سنانی تو میں منقبت ہوں سنان لگا. کہ عموماً میرے نال ہوتا اگے بھی ہاتھی ہے. میں ایک گل کسی کو سنائی ساڈے قاری ظہور احمد چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ اہل بیت دے بہت بڑے محب اور شہدائی اور پیر خضر شاہ صاحب دے قافلے دے صف اول دے عظیم المرتبت اہل بیت دے سپاہی انہاں دی کول شریف تے میں گل سنائی. میں کہیا بھائی جتھے کام نیڑے لگ جاوے آ نا تے پیر خضر شاہ سے فرماتا فروقی پتر آ نا جلدی 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 نا مولا علی دی شان وچ تو منقبت پڑھ چھوڑ. تے منقبت ہن جدوں آکھیے نا منقبت پڑھ تے لوکاں نے یہی ہوندا ہے سر نال پڑھدا ہے تے میں سر نال کدی نہیں سی پڑھی. ہن پڑھ لینا لیکن ہن پڑھنی نہیں. تے او کدوں کیویں میں پڑھدا سا میں اونج ہی پڑھن لگا اونج ہی پڑھن لگا. انہاں آخنا بچو آ جلدی 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 کرنے تے جلدی جلدی مولا علی دی منقبت پڑھ. تے میں منقبت پڑھنی تو منقبت کی سی حیدر دی شاہی عالم تے کونین تے قبضہ حیدر دا. حیدر دی شاہی عالم تے کونین تے قبضہ حیدر دا. کونین دے سارے ولیاں وچوں اونچا رتبہ حیدر دا. حیدر دی شاہی عالم تے کونین تے قبضہ حیدر دا. کونین دے سارے ولیاں وچوں اونچا رتبہ حیدر دا. جب جوش دے وچ آ جاندا ہے یہ تے دشمن دے ہوش اڑاندا ہے. کچھ مرحب تو یاد کر دو کیسا ہے غصہ ہے. آ جاؤ منتیو آ جاؤ منتیو
پیر سرور شاہ پر بڑا چارج کرتا ہے. اس وقت ساری جماعت کے پتلے حریت نے آج بھی کی مولوی ڈیڈ لائن ایسا دیتی ہی ہے. ہاں آکو حیدر مولویاں تے وہ ویلا آیا ہی نہیں. انہاں دی قسمت وچ لکھیا ہی نہیں. ایک ویلا حضرت تے آیا سی جدوں مکھ دل بھر نے دکھلایا سی. اس دن تو دل دے گزرے وچ جمیا ہے نقشہ حیدر. کون علی کون حیدر کون مشکل کشا کون مرتضیٰ کون مولا کون یوسف المؤمنین کون امیر المؤمنین. ارے آؤ علی خدا کا راز ہے. مرتضیٰ ہے مشکل کشا ہے سب سے جدا ہے مومنوں کا پیر ہے نبی کا ویر ہے امت کا دستگیر ہے کاتب قدرت کی تحریر ہے غیرت الہی کی شمشیر ہے وہ کعبے کا دور ہے پاک کا شوہر ہے. کون علی ہے نائب نبی علی. علی نبی کا پیار ہے نائب نبی علی. علی نبی کا پیار ہے. علی نبی کے گلستان دین کی بہار ہے. وہ نازش بطول ہے برادر رسول ہے. وہ گلستان ہاشمی کا دل نواز پھول ہے. علی کی دھوم دھام ہے مکان اور لا مکان پر علی سخا کی سلطنت کا شاہ و تاجدار. بس کر چھڑائے تھی منقبت پوری نہیں ہوئی کہ تواڈے دم پورے ہو گئے. ہاں اے نائب نبی علی. علی نبی کا پیار ہے. علی نبی کے گلستان دین کی بہار ہے. تسی بھی سوچتے ہو دے معین شاہ اور افروقی صاحب واقعہ جی منقبت سناؤ مولا علی جی. انوی مولا علی تو سوا عمدہ کچھ نہیں. یہ گالہ دے ہو دے اللہ دی قسمیں ہر پیر مریدان وظیفہ دستا ہے نا. ہر استاد شاگردان گر دستا ہے. تے میرے استادہ میں وظیفہ بھی یہی دسیا تے گر بھی یہی دسیا. اے نائب نبی علی. علی نبی کا پیار ہے. علی نبی کے گلستان دین کی بہار ہے. وہ نازش بطول ہے برادر رسول ہے. وہ گلستان ہاشمی کا دل نواز پھول ہے. علی کی دھوم دھام ہے مکان و لا مکان پر. علی سخا کی سلطنت کا شاہ و تاجدار ہے. امین ہے مدین ہے حسین ہے ظہیر ہے. کتاب اس کو کہہ کی وہ آیا مبین ہے. وہ مرکز کمال ہے جلال ذوالجلال ہے قرار بے قرار ہے. وہ عارفوں کا رہنما وہ اولیاء کا پیشوا. وہ باب علم و معرفت وہ سورے دستے مصطفیٰ. وہ مقصد یقین بھی وہ آفتاب دین بھی وہ خضر صالحین بھی وہ شاہ ذوالفقار ہے.
میرا ایمان علی ہے، میرا ایمان علی ہے، میرا ایمان علی ہے، ایمان علی ہے۔ حضرات محترم، بلا تاخیر حضور والا کے حکم کے مطابق تشریف لاتے ہیں خطیب اہل سنت، مصنف کتب کثیر، حضرت علامہ صفدر رضا قادری صاحب۔ آپ کے محبت بھرے نعروں کی گونج میں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وجعل ذكره ونعته راحة للعاشقين والطالبين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه کاملین المرشدین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم مکرم آل رسول اولاد علی وزینت مسند صدارت پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب جماعتی دامت برکاتہ القدسیہ و نشانی خضر ملت صاحبزادہ پیر سید معین حسین شاہ صاحب چشتی سیاروی دامت برکاتہ القدسیہ و دیگر علماء کرام سادات اعظام، وقت کافی بیت چکا ہے اور اس وقت جو آپ کی طبیعتیں ہیں وہ کافی بوجھل بھی ہو چکی ہیں۔ نہایت اختصار کے ساتھ میں نے سورہ والعصر آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس میں تمام علماء کرام جانتے ہیں کہ یہ خاص زمانہ ہے جس کی قسم اٹھائی گئی، اور اس پہ جو دلیل ہے کہ وہ خاص ہے وہ عصر پر الف لام ہے جو اس کو معرفہ کرتا ہے۔ تو آج کی مختصر گفتگو جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ زمانہ خاص ہے تو جس انسان کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ وہ خسارے میں ہے، وہ بھی تو اس زمانے میں ہے۔ وہ انسان جو سر و قدم خسارے میں ہے اور گھاٹے میں ہے، اس کا تعلق بھی اسی زمانے سے، جس زمانے کی قسم اٹھائے گی۔ اور جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح والے ہیں، ان کا تعلق بھی اسی زمانہ کے ساتھ ہے، اور قیامت تک اس کی عمومی تفسیر ہوتی رہے گی، اور اس میں بہت سارے جزیات شامل ہوں گے۔ لیکن یہ جس وقت نازل ہوئی والعصر، اللہ نے کس انسان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سراسر نقصان ہے۔ نقصان دو قسم کے ہیں، توجہ ہے نا آپ کی؟ سبحان اللہ۔ صحیح بولے؟ نقصان دو قسم کے ہیں۔ ایک نقصان ہوتا ہے کہ اس کے بعد بندہ کہتا ہے شکر ہے میں بچ گیا، یہ ایک نقصان ہے کہ اس کے بعد بندہ کہتا ہے شکر ہے میں بچ گیا۔ ایک وہ نقصان ہے کہ جس کے بعد بندہ بچتا نہیں۔ نماز ہم نے نہیں پڑھی، ابھی نہیں پڑھی، ابھی پڑھی، تو یہ نقصان ہے۔ لیکن یہ ایسا نقصان ہے کہ جس کے بعد انسان مکمل
اس کو نقصان نہیں ہے، اس کے بعد بچ سکتا ہے۔ روزہ نہیں رکھا بندہ بچ سکتا ہے، پیسے ہوتے ہوئے حج نہیں کیا بچ سکتا ہے۔ نقصان ہے، گناہ ہے، لیکن ایسا گناہ ہے کہ جس کے بعد بھی وہ بچا ہوا ہے۔ یہ کون سا خسارہ اور نقصان ہے کہ جس کے بعد بندہ بچتا نہیں۔ واہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سر سے لے کے پاؤں تک بندہ گھاٹے اور نقصان میں ہے۔ اور اس الگ انسان سے مراد جو خسارے میں ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے صرف انکار نہیں کیا تھا حضور کی نبوت کا اور حضور کی رسالت کا، صرف انکار نہیں، بے ادبی بھی کی تھی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اور اس کا نام ابو جہل ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ شخص تھا کہ جس کے لیے سراسر نقصان ہے، اور اس کے بعد اس جیسے جو ہوں گے وہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ سبحان اللہ، لیکن مولویوں نے ڈرا ڈرا کے مار دیا۔ مسجد میں بیٹھ کے لوگ جب سنتے ہیں مولوی صاحب سے والعصر ان الانسان لفی خسر، تو وہ مسجد میں وضو کر کے ٹوپی پہن کے سمجھتے ہیں کہ ہم خسارے میں ہیں، اور اس سے مراد آیت سے ہم ہی ہیں، وضو بھی کر رہے، مسجد میں بھی آ گئے، اور پھر ہم نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ یہ وہ خسارہ ہے جس کے بعد بندہ بچتا نہیں، اور یہ وہ ایمان کا، اعتقاد کا، عقیدے کا نقصان ہے، کیونکہ عقیدہ نہ ہو، وہ ختم ہو جائے تو بندہ بچ نہیں سکتا، عمل میں کوتاہی ہو تو بندہ بچ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اس میں عقیدے کا نقصان ہے۔ اگر ابو جہل نے انکار کیا، ابو لہب نے انکار کیا نبوت اور رسالت محمدی کا، تو مجھے بتائیے کہ یہ تو سراسر نقصان میں گیا۔ کون کہ جس نے انکار کیا؟ تو مجھے بتائیے کہ جس نے سب سے پہلے اقرار کیا۔ جس نے انکار کیا وہ سر سے لے کے پاؤں تک نقصان ہی نقصان میں ہے، اور جس نے اقرار کیا وہ سر سے لے کے پاؤں تک فائدے ہی فائدے میں۔ اور ایسا فائدہ کسی بھی تحریک میں، تنظیم میں جو پہلا بندہ ہوتا ہے نا، جس کا پہلا رول ہوتا ہے، اس کو صرف نظر نہیں کیا جاتا۔ تحریک محمدی کا، تحریک اسلام کا جو پہلا فرد ہے، اس تحریک کا مددگار، ناصر، ممید، جس نے یہ نہ دیکھا کہ میری عمر کتنی ہے، سبحان اللہ، اور میں اس بات کا قائل ہی نہیں ہوں کہ غلام، جوان، بوڑھا، یہ کیا الگ الگ اسلام ہوتے ہیں؟ غلام کا اسلام اور ہوتا ہے، بچے کا اسلام اور ہوتا ہے، بوڑھے کا اسلام اور ہوتا ہے۔ نہیں، اسلام اسلام ہوتا ہے، چاہے اس کو غلام قبول کرے، چاہے اس کو کوئی آقا قبول کرے۔ اسلام تو اسلام ہے، اس کی اپنی کیمیت ہے۔ لیکن اسلامی تحریک کے لیے جو سب سے پہلے جس ناصر مددگار نے اعلان کیا کہ میں مدد کروں گا، آپ کا ساتھ دوں گا، اس کا نام علی ہے۔ حضرات گرامی، ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ قرآن مجید سورہ مریم میں آتا ہے وَقَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، کہ حضرت زکریا خدا کے نبی ہیں، انہوں نے جو تربیت اور پرورش کی کس کی؟ حضرت مریم کی۔ کفلہا، کفالت کی انہوں نے، ان کی تعلیم و تربیت کی کس کی؟ حضرت مریم کی۔ اور اس کا نتیجہ کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفاکی وطہراکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ ہم نے مریم کو استفا کیا، اس کو چن لیا،
اس کا انتخاب کر لیا، اس کو منتخب کر لیا، اور اس کے بعد کیا کیا؟ وصطفیٰ کی وطہرہ کی، اس کو طہارت عطا کی، پاکیزگی عطا کی، وصطفیٰ کے علی نساء العالمین، اور ہم نے اس کو مریم کو عالمین کی عورتوں پر فضیلت دے دی۔ سبحان اللہ۔ جا کے پوچھئے علماء سے، طوالت میں نہیں جانا چاہتا، مفسرین کرام نے لکھا اس پر کہ استفاء جو ہے یہ تکرار لفظی ہے، ایک آیت میں دو لفظ استفاء، معنی ایک نہیں ہوگا کہ آیت میں پہلے استفاء ہے اس کا معنی اور ہے، اور آیت میں جو دوسرا استفاء ہے اس کا معنی اور ہے، اور اس استفاء میں حضرت مریم پر لطف و کرم بھی ثابت ہے، حضرت مریم کے لیے اس کا لطف و کرم بھی ثابت ہے، اور حضرت مریم کے لیے طہارت اور پاکیزگی بھی ثابت ہے، اور نمبر 3 اس استفاء میں حضرت مریم کے لیے عصمت بھی ثابت ہے۔ اگر حضرت مریم کے لیے عصمت، پاکیزگی، طہارت ثابت ہے تو مجھے بتائیے کہ جس کی پرورش زکریا نے نہیں کی، جس کی پرورش خود مصطفیٰ نے کی ہے، سیدہ فاطمہ ان کو کہا جاتا ہے کہ جس کی کفالت خود مصطفیٰ، جن کی تعلیم و تربیت خود مصطفیٰ کرتے ہیں، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت محترم، کیونکہ فاروقی صاحب فرما رہے تھے میں استاد ہیں، تو میں بھی بتانا چاہتا ہوں شاہ جی سے میرا کیا رشتہ تھا۔ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب حقیقت ہے کہ 1999 میں آج تقریباً 13 کتب میں نے لکھی ہیں، اور ابھی بھی میری کتاب آ رہی ہے امام ابن مرتویہ کے مناقب، ترجمہ ان کا وہ آ رہے ہیں۔ تو میرے پیچھے اگر کسی کا ہاتھ ہے تصنیف میں تو پیر سید خضر حسین شاہ صاحب چشتی، اور سے اب آپ تشریف فرما رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں لکھو یار لکھو، میں نے کہا شاہ جی نہیں لکھو، نہیں آپ لکھیں، آپ لکھیں گے تو ایک سفر بھی میرے لیے مشکل تھا، تو بحمداللہ تعالیٰ اسی سفر کو جاری کیے ہوئے، یہ انہی کا فیض ہے۔ شاہ جی میرے پاس ہے، بڑے تھکے مارے تھے، آخری بات آج کر ملتان سے تشریف لائے، کافی تھکاوٹ تھی، پنجابی اتنا دسا ملتان تشریف لے آئے، 10 تشریف لے آئے، بڑے تھکے سمجھ تھکے میرے کو بندہ ایک بیٹھے آتے، شاہ جی کہندے میں ایک کون بندہ، میں جناب پنجن میں، وہ بندہ کہتا ہے کہ جناب میں پنجن میں، اچھا جتھے جو فلانے قاری صاحب نام نہیں میں دیتا ہوں، فلانے قاری صاحب بالکل ہی ہو، اور لفظ نے پیر صاحب سے کہتے ہیں آرام دم ہویا نہیں یہ لفظ لو جی فاروقی صاحب علیم صاحب شاہ جی کہا سویر ہوئی کہ منو اس بندے کا فون آ تو فون تو منو نے کہا لو جی آرام دم آ گیا۔ تو شاہ صاحب جو ہے بحمداللہ ہماری چھتری تھے، اور ان کی چھتری کے سائے میں ہم نے کام کیا ہے، کافی سفر ہے ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس خانوادی کو سلامت رکھے اور ان کے فیوز و برکات کو عام کرے، اور آپ لوگ اس آستانے سے وابستہ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اب نماز کا وقت ہے، میرا کھڑے ہونے کا ایک مقصد ہے، ہمیں 2 منٹ میں ادھر میرے جناب میاں خضر یار صاحب تشریف فرما ہیں جو ہمارے علاقے کے ایم پی ہیں، میاں اختر یار صاحب، ادھر چودھری قمر زمان قائرہ صاحب ہیں جو ہمارے سابقہ ایم این اے ہیں۔ ان دونوں کو مجھ سے پیار ہے، مجھے ان دونوں سے پیار ہے، نہ یہ ایم پی کے سیے سے آئے ہیں، نہ وہ ایم این اے کی سیے سے یا چودھری کے سیے سے آئے ہیں، وہ ایک پیار اور محبت کی وجہ سے تشریف لائے ہیں۔ اچھا میں ان دونوں سے پیار کیوں کرتا ہوں، ان دونوں گرانوں سے کیوں کرتا ہوں؟ ہم جو
اصلی سید ہے نا یہ اپنے مسلموں کو نہیں بھولتے، اپنے احسان کرنے والوں کو بولو نہیں بھولتے۔ مجھے میں بچہ تھا، مجھے یاد ہے کہ میں شاہ جی صاحب کے ساتھ کوڑیے گیا تو میاں صاحب جو ان کے والد صاحب تھے ان کی ایک اپنی ٹھاٹ تھی، پرسنالٹی تھی۔ تو انہوں نے اس زمانے میں مجھے جدو روپیے نہیں سن لگتے تھے 1 روپیہ مجھے دیا۔ بچپن میں میں شاہی صاحب کے ساتھ گیا کیونکہ شاہی صاحب بھی گھوڑیوں کے سوار تھے، میاں صاحب بھی اتنے پیار تھا کیونکہ میاں صاحب کے نانکے پسواری سن، وہ گھوڑیاں نے بہ کے تھے آمنے سن، پھر شکار کھیلنے سن، گھوڑیاں کٹیاں بجاندے سن، ایک زمانہ تھا۔ ان چونکہ گاڑیاں آ گئی، موٹر سائیکل آ گئے، تو وہ مجھے میاں صاحب نے 1 روپیہ دیا جو بچپن کا مجھے آج تک یاد ہے، انہوں نے میں نہیں دسا میں کیوں عزت کرنا ہوں، مجھے وہ روپیہ یاد ہے۔ ادھر چودھری زمان صاحب کے بیٹے ہیں، میں گھروں باہر نکلے پیشاب کرنے واسطے، پردہ سالی پور شریف تے چودھری سرور کھلی چک والا الیکشن دے کھلوتے آ سی، وہی گڈی ساڈے پنڈ آ گئی تے جلال اے گوانڈی میری دی کوٹھی ہے، یہ وہاں محتی سی تے منو کل گا شاہ جی وچ بہو تے تہاڈا آواز شاز بھی چنگا دی محنت کرو تے پھر پڑ وہ منو گڈی پا کے لالے مس لے گئے، ریلوے روڈ تے وہ دفتر سی، میں باہر دھوپے بیٹھیا تے باہر پیشاب کرن گیا تم کوڑا میرے نال 10 روپیہ کی وجائی کوئی سی، میں بوئے کے بیٹھیا تے ڈنگیاں تو گڈی آئی تے ٹیگراں والی دا ملک صاحب سن جڑے میرے نال بڑا پڑھدا سی، حافظ صاحب دے والد صاحب پٹواری سی، وہ اپنے بچیاں نال گڈی لے کے ٹردے آ کے میں بیٹھیا سا تے میں انہوں ویکھیا تے میرا دل تے سخی سی نا پاویں پردے کھ نہیں سی، انہاں دا اڈا ہوندا سی سامنے جناب تہاڈا اس ویلے ویگناں دا گڈیاں دا، تے میں انہوں جو ملک صاحب دا نام سی پٹواری دا ٹیگرا میں ملک صاحب نو اتنے لے گیا تے ہوٹل میں آخیا یار سانو چاہ پیا، وہ چاہ بھی پی تو میں 5 روپیے ادھارے لے نکے وہ مڑے وہ دین واسطے تے میرے کو آنا ایک نہیں، وہ جو میں بس تے باہر بیٹھا تے میں ہوٹل ہو گیا، میں کہ یار میرے کو پیسے نہیں، کہا میرے کو پیسے ہیں نہیں، اے میرے کو پارکر دا پین نہیں، یہ تو لے لے، وہ آخر میں پین کی کرنا ہے، چودھری محمد زمان صاحب اللہ درجات وہ ادھر منجی تے بیٹھے کولے بندے سے بیٹھے، وہ دکان والا ہوٹل والا سے منو آ کے میں پہنوں کی کرنا، بھائی صاحب کاکا اتنے میں پہنوں کی کرنا، ان پیسے چاہیے، یہ آواز چاہیے، یہ آج تک میں نے نہیں سنائی گل تو نہ انہوں نے سنائی یہ گل، میں انہوں نے ویکیا تو نہ آخیا ادھر آ گل سن، میں انہوں نے کی رولا، میں آخی نہ میں سب مہمانوں چاہ پیائیے پنڈو میں آیا کوٹلے ہوں، تو کہتے کون، میں آخیا سید احمد چراشاہ دے پتر، میں آخیا جی میں بھوٹ نہیں دیا، شاہ صاحب کو پیسے منگن لگے یا کوئی پیسے نہیں ہے میرے کو لے لیا پیسے، انہیں پیسے دیتے نہیں یا نہیں دیتے، پہلی میں لے آیا چاہ بھی مہمانوں پیا 5 روپیے دے کے مکال دیتا، میں جو محمد زمان دے 5 روپیے نہیں بھولیا، وہ محبت نہیں بھولیا، اج تک انہوں نے مرے پیار تاں کرنا، انہوں نہیں پتا میں کیوں کرنا پیار، میں نہیں وہ بھولیا، اور قیامت والے دن بھی نہیں بھولاں گا، نہ محمد زمان نو بھولاں گا، نہ میاں اس واسطے اسی لجپال لوگ اب تسی ایویں نہیں سارے نال پیار کرتے، یاد رکھو نبی دی آل لجپال ہے، جس نے بھی کبھی احسان کیا ہے نا، حضور کی آل نے کبھی اس کو نہ پریشان ہونے دیا ہے نہ اسے بے وفائی کیا، وفاداروں کی اولاد ہے۔ وفا سیکھو وفا، آقا حسین مدینے پاک چلے نہ تیلے مدینہ میں روکیا، فرمایا مدینے والے تمہارا شکریہ، پر مجھے جانا پڑے گا عزت اسلام کی خاطر، اور مجھے جانا پڑے گا عزت قرآن کی خاطر، نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی جان جاتی ہے، تمہارا دین اور میری غیرت ایمان جاتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا کا نام رہے۔ اب وفا من الایمان، وفا بڑی چیز ہے، میاں صاحب وفا تے کتا کرے وہ بھی جنتی ہے، شاہ جی کتا نکل کارے سوا، وہ وفا تے کتا کرے، صحابہ کاف کا کتا جنتی ہے، جتنی والی صحابہ کاف کا نام آیا انہی والی کتے کا نام آیا، انہیں نمازہ پڑھی ہیں سن، بولو انہیں وفا کیتی سی، وفا کتا کرے تو وہ بھی جنتی ہے، سرکار کا امتی سرکار کی آل سے وفا کرے، رب کعبہ کی قسم پکا جنتی ہے۔ ان تسی صفا بنا لو، میرے مہمان اندر تشریف لے آئیں گے، حمزہ کدھر گیا؟ حمزہ کتنے میں؟ ادھر ہے کیڑا کام ہوگا؟ دستگیر بیٹا
تھی نہ بندے تشریف لے کے نہیں بغیر نہیں دو سارے نماز والی دعا مانگتے ہیں